امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر سفر کیا، سر آگے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں تہجد تک کی نماز قضا نہیں ہوتے دیکھیں۔ میں نے پوچھا پھوپھی جان جنگ میں نماز قضا نہیں ہوئی، ابا شہید ہوئے نماز قضا نہیں ہوئی، یہ کس سے سیکھا ہے؟ فرمانے لگی اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ موت قریب قریب تر ہے میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے، یہ کیا ڈھول دھماکے ہیں، یہ کیا بدتمیزیاں ہیں، یہ کیا بےہودہ باتیں ہیں۔ حسینیت یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تیری گاڑی بھی رک جائے، تیرا کام بھی رک جائے، تو دنیا کو یہ پیغام دے دے میں کام کا بندہ نہیں ہوں، رب کا بندہ ہوں۔ توبہ کریں نوجوان اپنے گناہوں سے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کریں۔ آخری بات میری یہی ہے کہ بس ماں باپ کی خدمت کریں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے بھی پیر، آپ کے بھی پیر، پیروں کے پیر، فرماتے ہیں کہ موت حال بدلنے کا موقع جب روح نکالنے آتا تو وہ کہتا ہے ایک دن کی مہلت، وہ کہتا ہے سب دن برباد کر دیے تھے، سارے ایام کل کچھ منٹوں کی مہلت، سارے ساتھ تو نے برباد کر دیا۔ اب وہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اب جو لڑکا موبائل گانے سنتا ہوا گاڑی سے جا رہا ہے بلٹ پہ، 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ کے آ رہا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کو موت نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ گاڑی روک کے توبہ کرے، گاڑی روک کے گانا ہی بند کر لے۔ گانا سنتے سنتے موت نے اس کو پکڑ لیا، گانا بجتا رہ گیا، روح نکل گئی۔ اب جو گانا سننے کا شوقین ہے وہ گانا سنتے سنتے مرے گا۔ سنو، موت حال بدلنے نہیں دے گی، موت حال بدلنے، غوث اعظم فرماتے ہیں موت حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی میں جینا شروع کر دو۔ یہ پھر سے دوہرا رہا ہوں، آپ سب لوگوں کی اس پہ دعائیں چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دے۔ اب جو گانے سن کے جی رہا ہے گانے سن کے مرے گا، ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جائے گا، نافرمانی میں مرے گا، جو بدنگاہی کر رہا ہے اسی حال میں مر گیا، رب کے سامنے آنکھیں ہی بولیں گی، تو کیا بولے گا؟ بہت سمجھدار بنتا ہے، تیری آنکھوں نے اگر کہہ دیا مالک، کتنی شرم آئے گی تجھے اس وقت کہ جب رب کے حضور آنکھیں یہ کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا اپنے دیدار کے لیے، مگر اس نے تو گندگی کروائی، اس نے تو مجھ سے گندی چیزیں دکھوائی، اس وقت کیا جواب ہوگا تیرے باپ؟ جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی حال میں جینا شروع کر دو۔ آج سے حسینیت کا پیغام اپنے دلوں پہ لگ کے لے جاؤ، اپنی بیٹیوں بہنوں کو سمجھاؤ۔ سیدہ زینب کا یہ امام سیدہ زینب فرماتی ہیں جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے نانا اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں جو عورت پردہ کرے اس دور میں، جس دور میں پردہ مشکل ہے، اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں پردے والی ماں ہوگی تو پردے والی بیٹی ہوگی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بچوں کو بھی آ رہی ہے۔ ہمارے حضرت نے بتایا کہ ان کی 4 سال کی بچی کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کی بچی کو بھی اللہ اپنے کرم میں جگہ عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ 4 سال کی بچی دنیا سے چلی گئی تو ہماری تو عمریں کافی ہو گئی، ہم کب توبہ کریں گے؟ یہ بتاؤ کون سے دن آئے گا جو ہم کہیں گے مالک ہم کو معاف کر دے؟ ایک آدمی حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پاس آیا، آکے کہنے لگا حضور میں نے آپ کی تقریر سنی، میرا دل لرز گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں شراب پیتا ہوں۔ کہ تیری ماں انتظار کرتی ہے؟ نہیں۔ تیری بیوی؟ نہیں۔ تیرا باپ؟ نہیں۔ کہنے لگا وہ سب مجھ سے نا امید ہو گئے، پڑا ہوگا کسی نالے کے آس پاس۔ تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرا انتظار نہیں کرتی؟ نہیں۔ تیرا باپ؟ نہیں۔ تیرے رشتہ دار؟ نہیں۔ رونے لگے حضرت جنید، حضور روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے کوئی تیرا انتظار نہیں کرتا مگر تیرے رب کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ آج
سری سختی جنید بغدادی کے پیر ہیں، ایک شرابی پڑا ہے اور وہ شرابی نالی کی طرف پڑا ہے، آپ نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کے کپڑے جو تھے ان کو صاف کیا، نالی میں پڑا تھا، اوپر اٹھا کے رکھ دیا اور پھر اس کا منہ دھو دیا اور دعا کی اللہ میں نے اس کا منہ دھو دیا تو اس کا دل دھو دے۔ پھر جب گئے نا نماز میں تہجد کی تو جنید بغدادی کہتے ہیں وہی شرابی جو تھوڑی دیر پہلے پڑا تھا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہتے ہیں سری سختی نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہا یا اللہ یہ کیا آواز آئی، اے میرے محبوب بندے تو نے اس کے چہرہ دھو دیا تو میں نے اس کا دل دھو دیا۔